الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ کے سامنے جو آیات میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرا مقام جس کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو جتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ خدا کے ساتھ اس کو شریک کر جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں تمہارے کرتوت سے آگاہ کروں گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے اور رازق کائنات بھی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے غم گسار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے کہ جو رحمت کائنات بھی ہیں، رونق کائنات بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے جس کا شمار کائنات کی کسی ہستی کے بس میں نہیں۔ انہی لاتعداد نعمتوں میں سے ایک لازوال نعمت، ایک بے بہا دولت، وہ والدین کی شکل میں۔ والدین انسان کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اس کی دکھ تکلیف برداشت کرتے ہیں، خود کو بے آرام کرتے ہیں، لیکن اولاد کے آرام و سکون کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ جو والدین کی نعمت ہے، اس کا موازنہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے والدین کی اطاعت نہایت ضروری قرار دی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو خواہ وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جن کی خدمت کی بدولت ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نسائی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ
جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان 3 لوگوں میں جو سب سے پہلا فرد ہے وہ والدین کا نافرمان، دوسرا دیوس ہے، اور تیسری وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ایک اور جگہ پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی نہیں ہیں اس کا ٹھکانہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ اور جو شخص والدین کو راضی رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی، اور آخرت میں جنت کی شکل میں اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کو رنج نہ پہنچانا دخول جنت ہے، اور ان کو ناراض کرنا، رنجیدہ کرنا، دکھی کرنا یہ دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ اسی لیے جا بجا یہ تاکید کی جاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور بار بار یہ سبق پڑھایا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کے حق کے اطاعت کے سلسلے میں خدا کا فرما بردار ہے، اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایک دروازہ جنت کا اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ بہن ہی اس کے اسی طرح جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک اس دنیا سے چلا جائے تو جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اور نافرمانی کی شکل میں یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ آیات اور یہ احادیث مبارکہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ اے انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک شخص نے پھر پوچھا والدین کے بارے میں، اسی قسم کا سوال ہوا کہ اگر والدین اولاد پر ظلم کریں پھر کیا کیا جائے؟ تو آقا نامدار نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، تم نے پھر بھی ان کی خدمت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور مشورتاً پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہاری والدہ موجود ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، اس کی خوب خاطر مدارت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے افضل ہے، کیونکہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرات محترم، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا
یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نافرمان بندہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، اور جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ پا سکے گا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کے آرام کا خیال کرنا چاہیے، اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان سے دنیا میں ہی راضی ہو، اور کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ بحث مباحثہ، جواب دینا، جھگڑا، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اف، اور یہ عربی زبان میں سب سے ہلکا لفظ۔ ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے ایک دن اپنے جوان سال بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، یہ چھت پر کیا بیٹھا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جی، چھت پر دیوار پر کبا بیٹھا ہے۔ کچھ دیر بعد باپ پھر پوچھتا ہے، بیٹا، دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ بچہ کیونکہ ایک دفعہ جواب دے چکا تھا، اس لیے قدرے تھوڑے سے سخت لہجے کے ساتھ وہ کہتا ہے، دیوار پر کبا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باپ پھر پوچھتا ہے، بیٹا، دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹا نہایت غصے کی حالت میں کہتا ہے، ابا جی، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیوار پر کبا بیٹھا ہے، میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں، آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ وہ بوڑھا باپ زیر لب مسکراتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا، اپنے بچپن کے وہ دن یاد کرو جب تم چھوٹے سے تھے، اور اسی طرح کے دن میں کئی کئی سوال بار بار کرتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور میں تمہیں ہر بار یہی کہتا تھا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ بیٹے کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ حضرات محترم، حقیقت ہے بچپن میں نہ جانے ہم کتنے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں، لیکن والدین، والدہ کی شکل میں، باپ کی شکل میں، وہ ہمیشہ اسی اپنائیت سے، اسی محبت سے، اسی اطمینان کے ساتھ ہمیں بار بار جواب دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر وہ بے جا کوئی سوال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ محبت اور اپنائیت سے ان کے جواب دینے چاہیے۔ نیک اور صالح اولاد کی یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش بختی ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے آسائش کا، آرام کا خیال کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، ان کے ملنے جلنے والوں سے محبت رکھنی چاہیے، ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر ان سے اور زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے کہ میرے والدین ان لوگوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان تعلق والوں کے ساتھ، ان محلے والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، عقیدت کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے دوستوں کا، عزیزوں کا پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خیال کریں۔ اور اللہ پاک نے کیا خوبصورت انداز میں ایک دعا جو ہے وہ انسان کو سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے مجھ سے اس طرح مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے اللہ، میرے والدین کو اس طرح آسائش عطا فرما، ان کا اس طرح خیال کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، میرے لیے تکلیف برداشت کی، میرے لیے تکلیفیں رنج اٹھائے، اور میرے سکون کے لیے خود بے آرام ہوئے،
یا اللہ آج اس بڑھاپے میں تو ان پر کرم فرما، رحم فرما، جس طرح کا رحم اور کرم والا معاملہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ اسی بات کو ایک شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا ہے، جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی، جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی، تو پھر زندگی ہے تیرے باپ کی۔ حضرات محترم، مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم نے والدین کی خدمت نہ کی تو ہماری زندگی بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے آرام کا خیال کریں، ورنہ یہ گناہوں بھری زندگی ہے، یہ ندامت والی زندگی ہے، پھر یہ شرمندگی والی زندگی ہے پھر۔ اور میں تو یہ کہوں گا، آج جو بونا ہے وہ کل کاٹنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، خاطر مدارت کی، ادب و احترام کو لازم رکھا، آگے چل کر ان کی اولاد نے ان سے بڑھ کر ان کا خیال کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے والدین کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ رکھا، وہ لوگ اپنی اولاد کے ہاتھوں اسی طرح رسوا ہوئے۔ آج یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے بوڑھوں کو چھوڑ آتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے کہ جس میں اسلام کی تربیت ہے، جس میں دین کی تربیت ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ ہر حال میں والدین کی فرما برداری کی جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں والدین کی اس انداز میں، اس نہج کے ساتھ، اس انداز اور نہج کے ساتھ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم جب ساقی کوثر کے پاس جام کوثر پینے کے لیے جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میری سنت پہ عمل کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے میری حدیث پر عمل کیا، اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی، اور آج یہ میرے پاس آیا ہے۔ ہم انہیں دیکھ کر خوش ہوں، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، ہمیں وہ سینے سے لگائیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی ناصر بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی تیاری کے ساتھ اور بہترین تیاری کے ساتھ پروگرام کیا، ماشاءاللہ۔ جی اکرم ضیاء بھائی۔ جناب ماشاءاللہ ناصر ہادی صاحب نے بہت اچھا، بہت پیاری تیاری کے ساتھ انہوں نے درس دیا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ ان کا درس سنا ہے، پہلے کبھی کسی پروگرام میں نہیں سنا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو شاید پہلے سے تیار ہے، یہ اتنے اچھے مدرس ثابت ہو سکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ البتہ صرف آغاز کے اندر انہوں نے جو آیت، ایک لمبی آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اس سے بہتر تھا کہ پہلے تو یا اس پوری آیت کو تلاوت کر لیتے یا کسی دوسری آیت کو، اور وہ بہت ہی اہم آیت ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ تو کیا تھا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ بہت پیاری آیت، ویسے تو پورا قرآن ہی بہت ہی پیارا ہے، لیکن یہ آیت والدین کے حقوق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بنیادی آیت ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے۔ اور اس کے اندر وہ جو ولا تنہرہما، اور دوسری بات یہ ہے کہ احسان کا تھوڑا سا لفظ احسان جو ہے
کیونکہ حقوق ادا کرنا صرف اس کا حکم نہیں ہے، حکم ہے احسان کا، حقوق سے بہت آگے بڑھ کر. اور جب احسان انسان کے ذہن میں کلیئر ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ والدین کے حقوق بھی وطنہر ہما پہ بھی عمل ہوگا پھر. اور وہ جو انہوں نے واقعہ سنایا ماشاءاللہ وہ کوے والا، وہ بہت ہی فٹ ہونے والا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے. میں ہاں جزاک اللہ. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے جی. ماشاءاللہ بڑا مکمل اور پرفیکٹ تبصرہ کیا. یہ بخاری بھائی. جی میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کو مکمل تیاری مواد کی فراہمی کیونکہ میرے قریب رہتے ہیں میں نے کی ہے. یہ جو خواجہ صاحب کا تبصرہ ہے وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ناصر ہادی بھائی اپنے اگلے درس کی تیاری کریں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو اس کے علاوہ بھی باقی گروپس میں کرنی چاہیے کہ یہ گزشتہ جو ابھی کلاس ہے کہ ان کی مس ہوئی ہے، یہ اس میں درس دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور ان کا عذر یہ تھا کہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیا نہیں تو میرے لیے مشکل ہے. تو ایک ساتھی یعنی آج انہوں نے یہ اپنی زندگی کا پہلا درس دیا ہے، اور پچھلے پروگرام کے لیے یہ ذہنی طور پر بھی تیار نہیں تھے. میں بھی والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے مصروف تھا، ان کو مواد فراہم نہیں کر سکا تھا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت کوشش اگر انسان کرے، بہرحال میری توقعات سے بہت بڑھ کر انہوں نے درس دیا ہے، اور تقریباً روزانہ ہی ان سے کوارڈینیشن رہتی تھی، 1 گھنٹہ روز ہی اپنے اس درس کو دیتے رہے. اور یہ جو ایک مین آیت انہوں نے مس کی ہے، یہ بھی میں نے ان کو مواد میں دی تھی، شاید طوالت کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی، ورنہ وہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اس کے بغیر تو حقوق والدین یا عظمت والدین احترام والدین ممکن ہی نہیں. بہرحال میری توقعات سے الحمدللہ بہت بڑھ کر انہوں نے درس دیا. خیر بھائی آپ تو جو ہے نا وہ ہمیں دے رہے ہیں، کیا نام لیتے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم درس دیا ہے، ورنہ یہ کہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کا درس تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ اس سے پہلے درس دیتے رہے ہیں یا تقریر کرتے رہے ہیں. تو وہ بخاری بھائی نے جو نا آپ کی جو اس مسئلے کو حل کر دیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ ناصر بھائی بہت اچھا درس تھا. اور اگر آپ کہیں پہ بھی دینا، اور اکرم صاحب کے بھی کمنٹس آپ دیکھ لیں، یہ کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ پہلی دفعہ درس دے رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ہم نے بھی پہلی دفعہ درس دیا ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ ہے، اور ابھی بھی لوگ ہمارے پروگرام میں جو شروع ہوئے ہیں درس دے رہے ہیں اس کیفیت کا ہی پتہ ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور بہترین مدرس بنائے. تو ناصر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب آیات پڑھی تھی تو آپ نے حوالہ نہیں دیا تھا کس صورت سے ہیں، تو حوالہ پورا دینا ہے مسئلے. ایسے آپ نے جو شروع میں حدیث پڑھی تھی ان کا بھی حوالہ نہیں دیا تھا. بیچ میں آپ نے نسائی کی اپنی حدیث کا بتایا کہ نسائی کی حدیث ہے. تو جو اچھی تیاری ہوتی ہے نا اس میں حوالے ضرور ہوتے ہیں. تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں سورہ کی فلاں آیت ہے اور یہ فلاں حدیث ہے، اس کے فلاں راوی ہیں. تو جب یہ آپ 2 باتیں کہتے ہیں نا، اس سے جو سامعین ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے تیاری کی ہے، یہ زبانی ویسے نہیں بول رہا بلکہ باقاعدہ تیاری کر کے بول رہا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ 2 ایک تھی. دوسرا یہ کہ جو آپ نے اشاروں کا استعمال کیا ہے وہ شروع میں بہت زیادہ کیا ہے، نہ جو ہے وہ بالکل اشارے نہ کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ اشارے کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. ایک بیلنس جو ہونا چاہیے، جب ضرورت ہو وہاں پہ اشارہ کریں، بے شک جیسے بھی کریں، لیکن یہ تھوڑا سا بیلنس کر لیں. پھر درمیان میں آپ نے اینڈ پہ چھوڑ دیا تھا، پھر اینڈ پہ آپ کے بیلنس اشارے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے. ایک دوسری چیز جو ہے نا میں نے اس کو کیا، آپ کی ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی تھی، ویری امپریسو. بہت آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے اپنا؟ جی ناصر ہادی نام ہے سر میرا. میں شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں، اور زندگی میں یہ پہلی بار میں نے کہیں پہ درس دیا ہے، اور آپ لوگوں کی جو آراء سامنے آئی ہے تو اس سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے، حوصلہ ملا ہے. اور کوشش ہوگی کہ جو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں ان کو دہرایا نہ جائے، اور میں ان کو اپنے لیے اصلاح کا سامان سمجھوں. تو انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا اس میں ان کوتاہیوں کو صرف نظر کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ رپیٹ نہ ہو انشاءاللہ. حاجی بھائی آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ میرا اردو ہے سر. اچھا، ماسٹر کیا میں نے اس میں. صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کو سننے کا شوق ہے ہمیں شروع سے ہی، تو اس لیے وہ ان کے انداز کی تھوڑی سی جو جھلک ہے وہ آ جاتی ہے.
باقی ولی اللہ بخاری صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں میرے استاد محترم میں کہوں گا ان کو، انہوں نے بڑی رہنمائی کی ہے اور بہت حوصلہ دیا ہے، ورنہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں ذہنی طور پہ مائل اور تیار نہیں تھا، لیکن ان کی یہ جو تھکی ہے، یہ جو ان کی ہلا شیری ہے، یہ وہ کام آئی ہے میرے کہ آج میں آپ کے سامنے درس دینے کے قابل ہوا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ایسے کاموں میں جو ہے حصہ لے سکیں، کم از کم اور نہیں تو اپنی فیملی میں اور جہاں کہیں کام کرتے ہوں وہاں ہم ان دروس کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہت اچھے جی، اللہ پاک برکت عطا فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخاری صاحب کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ بخاری بھائی آپ کچھ کہتے ہیں اوورال پورے پروگرام کے بارے میں؟ جی ایک تو یہ ہے کہ زون 6 میں انشاءاللہ ایک دو مزید افراد سے میرا پرسنل رابطہ ہے، جی جی، کوشش ہے اگلی کلاس میں پارٹیسپیشن کر لیں گے، دو صحیح، ایک تو انشاءاللہ کنفرم ہے صحیح، اور ورنہ دو آ رہی ہے، باقی انشاءاللہ آج ان کے ناظم تربیت سے بات کروں گا، ناظم زون سے بھی کروں گا جی 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 کہ آپ جی، اپنی تعداد کم از کم 4 یا 5 تک اپنی تعداد وہ کر لیں۔ ٹھیک اور ہے۔ اس زون کے جو دونوں ساتھی جنہوں نے آج درس دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بڑی حوصلہ افزا ہے، عبد الماجد صاحب کا بھی اور ناصر عادی صاحب کا بھی، تو انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے۔ زون 6 میں تو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، ایریا زیادہ ہے اور مدرسین کی تعداد کافی کم ہے، اس حوالے سے تو خوش آئند ہے کہ یہ دونوں ساتھی انشاءاللہ کم از کم اپنی یوسیز کی سطح تک کافی ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھرپور تیاری تھی انشاءاللہ تعالی۔ باقی اس کی طرف توجہ خواجہ صاحب نے بھی دلائی، انہوں نے بھی دونوں ساتھیوں کی بڑی رہنمائی کی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ہے کہ کل وہ یہاں ایک شریک کے طور پر موجود تھے اور آج الحمدللہ مربی بن کر دوسرے ساتھیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو بہرحال اوورال اس پروگرام کی افادیت دن بدن سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ نتائج اس کے بہت بہتر برآمد ہو۔ اچھا بخاری بھائی جو ہے نا، ناصر عادی صاحب کی جو ویڈیو کی پریزنٹیشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا امپروو کروا دیں آپ۔ جی انہوں نے آج صبح نماز فجر تک تو یہی تھا کہ یہ تھوڑا سا اس پہ الرجک ہو رہے تھے کہ وہ میں یوز ٹو نہیں ہوں زوم میں، جی جی، معلوم نہیں اس پہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا صبح، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک کوئی لنک نہیں آیا زون 6 کے گروپ میں، تو میں نے اس وقت کی نماز فجر سے پہلے ہی آپ کو میسج کر دیا تھا۔ تو یہ بس پروگرام سے بس جسٹ کچھ 5-10 منٹ پہلے ہی جب میں نے آن کیا ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا جی میں کر لوں گا، صحیح تو ہے، پھر وہ سیٹنگ کی ان کی اور چلے گئے، تو بہرحال صرف بیٹھنے کی جگہ کا ایشو تھا، وہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ وہ کر لیں، نہیں اس کی جو ہے نا وہ فوکس بھی اچھا نہیں تھا کیمرے کا، یا جی اس ہاں پہ جی ہاں، وہ سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی چلیں انشاءاللہ، تو دعا کر لیں، دعا کے ساتھ ختم کر لیں، اس کو کلوز کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور کام بھی چلتا رہے گا اللہ نے چاہا۔ السلام جی علیکم۔ صاحب کوئی بہت سلام ہو جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔